آپ کو یہ بتاؤں گی یہ ہمارے اسلام سے دور کرتے ہیں اور ہمارے بزرگوں نے کتابیں لکھی کس طرح ہے اس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ ہمارے ایک کتاب ہے درس میں نہیں پڑھائی جاتی، لیکن یہ کتاب اتنی انسائکلوپیڈیا ہے فقہ پر، کتاب کا نام ہے المبسوط، اس کی 25 جلدیں اور یہ لکھی کس نے؟ شمس الائمہ امام سرخسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ آج کے نہیں ہے، یہ آج کے نہیں ہے، یہ بہت قدیمی علماء میں سے 1000 سال سے اوپر کا عرصہ گزر چکا ہے، 1000 سال سے اوپر کا عرصہ گزر چکا ہے۔ انہوں نے کتاب لکھی مبسوط، 25 جلدیں اس کی۔ کیسے لکھی کتاب؟ اللہ، وہ اتنا راز، وہ اتنی مشقت، اس مشقت کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ ایک بادشاہ دن کے دور میں اس کو اپنی لونڈی سے محبت ہو گئی، تو اس نے کہا کہ میں اس لونڈی سے شادی کروں گا۔ تو حالانکہ ہمارے فقہ حنفی میں یہ ہے کہ جو لونڈی تمہاری ملک ہو اس سے بغیر شادی کے بھی نفع اٹھانا جائز ہے۔ مسئلہ بچے بھی بیٹھے سے میں سمجھا رہا ہوں لفظوں میں احتیاط ہے کہ بغیر شادی کے بھی سے نفع اٹھانا جائز ہے۔ وہ لونڈی وہ تم اس کے مالک ہو، وہ اتنی خوبصورت تھی کہ اس نے کہا میں شادی کروں گا۔ تو امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے فتویٰ دیا کہ بادشاہ کا اس لونڈی سے شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ اب بادشاہ کو آیا غصہ، اس نے کہا میں کیسے یہ کروں؟ انہوں نے ان کو بادشاہ نے سزا سنا دی۔ کہاں پر سزا سنائی؟ کنویں کے اندر قید کر دیا۔ آپ بہت بڑے مدرس سے اجل تھے، فقیہ پہ بدل تھے، آپ اپنے دور میں شمس الائمہ کہا جاتا تھا۔ شمس الائمہ کہتے کسے ہیں؟ شمس مطلب ہوتا ہے سورج، ائمہ کا مطلب ہوتا ہے ائمہ کا سورج۔ اپنے وقت کے جتنے بڑے امام ہیں آپ ان سب میں سورج کی بات ہو سکتے۔ آپ کو قید کر لیا جب آپ کنویں کے اندر تھے، سارے شاگردوں کو شاگرد کنویں کے اوپر کھڑے ہوئے، بڑا استاد جی ہم کیسے پڑھیں گے؟ اب ہم دین کیسے سیکھیں گے؟ قربان جائے امام سرخسی علیہ رحمہ پر، آپ نے کنویں میں بیٹھ کر اپنے شاگردوں کو 25 چیزیں ادا کروائی۔ کنویں میں بیٹھ کر کیسا وہ انداز ہوگا، کتنا قوی حادثہ ہوگا کہ پاس کوئی کتاب بھی نہیں ہے اور کنویں میں مشقت بھی ہے، سزا بھی ہے، اندھیرا دھوپ بھی ہے، اور اوپر آپ مسئلے لکھا رہے ہیں، اور پھر اس کتاب کے اندر اتنی نایاب گفتگو کی کہ خود اپنی بے بسی کا بھی ذکر کیا۔ کتاب الجمعہ اٹھا کر دیکھے، کتاب الجمعہ میں آپ فرماتے ہیں، اور جب انہوں نے مسائل لکھے کہ جمعہ کن لوگوں کو فرض ہے، پھر آگے بھی بے بسی کو لکھتے ہیں، اسی کے اندر کہتے ہیں میں تو وہ بدنصیب ہوں کہ جو غلام بھی نہیں ہے، آزاد بھی ہوں، لیکن جمعہ بھی نہیں پڑھ سکتا۔ اپنی بے بسی لکھی۔ پھر کتاب النکاح کے اندر جائے تو کتاب النکاح کے اندر نکاح کے مسائل لکھے، وہاں پر اپنی بے بسی کو ذکر کیا۔ کہتے ہیں کہ لوگ تو اپنی بیویوں کو مرنے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، میں تو وہ جسے زندگی میں اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، میری بیوی زندگی میں بیوہ ہو گئی، حالانکہ میں زندہ ہوں۔ پھر کتاب الحج آیا، کتاب الحج میں کتاب المناسک آیا، کتاب المناسک کے اندر انہوں نے بھی بے بسی کو ذکر کیا۔ جب حاجیوں کے حج کے مسائل بتایا انہوں نے، مینا، مزدلفہ، مشعر الحرام، وقوف عرفہ، جب بھیج کی تو پھر آگے لکھتے ہیں میں کیسا آدمی ہوں کہ لوگ حج کر رہے اور میں کنویں میں بیٹھا ہوں۔ یہ ہے اسلام کا سینہ، یہ ہے اسلام کا طرز عمل۔ کس طرح لکھی ہوئی کتاب، 25 جلدیں لکھی، اور آج ایک لوٹا اٹھا کر کہتے ہیں باقی کوئی شے نہیں۔ اگر باقی شے نہیں تو دین کس نے لکھا تھا؟ امام بخاری کون تھے؟ امام مسلم کون تھے؟ امام ترمذی کون تھے؟ امام ابو داؤد کون تھے؟ امام ابن ماجہ کون تھے؟ امام نسائی کون تھے؟ امام حاکم کون تھے؟ امام طبرانی کون تھے؟ امام سیوطی کون تھے؟ امام نووی کون تھے؟ علامہ عینی کون تھے؟ یہ اپنے وقت کے وہ بابی کو تھے جنہوں نے دین لکھا۔ یہ بابوں نے جو دین لکھا، دین کس نے لکھا؟ اتنے سالوں میں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ باقی کوئی شے نہیں، اور ایک لوٹا اٹھ کر آ جا کر کہ باقی کوئی شے نہیں۔ اور یہ کتاب اس طرح لکھی، ایک یہ کتاب